کا تنا رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو آقا کائنات نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی اسکون حنانہ کو سینے سے لگایا اس کا رونا رک گیا، اسے اطمینان آ گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ اللہ کے ذکر سے محمد الرسول اللہ سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ذکر اللہ کے حوالے سے حضور سرکار کلام نے ایک خطاب فرمایا تھا، بہت مختصر سا خطاب، آپ حضرات یوٹیوب میں سماعت کر سکتے ہیں، مشکل سے 10 منٹ کا خطاب ہوگا۔ اس میں جب قرآن پاک، یہ بھی ذکر اللہ ہے نا، قرآن پاک کی فضیلت پہ آپ نے بیان فرمایا تو 7 منٹ کے اندر تقریباً آپ نے 9 احادیث کریمہ بیان فرمائی، 9 احادیث کریمہ بیان فرمائی۔ تو حضور سرکار کلام کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک پیر صاحب نہیں تھے جو آج کی زبان میں پیر صاحب بولتے ہیں، ہم اور آپ جو اپنے ذہن میں پیر کا تصور رکھتے ہیں، وہ صرف ایک پیر نہیں تھے، وہ عالم ربانی تھے، عالم ربانی تھے، اور علم کی گہرائی اتنی زیادہ کہ حضور سرکار کلام نے اپنے آخری چلے میں جب قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پورا ختم کیا ختم قرآن، تو آپ نے باضابطہ تفسیر کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرمائی، تفسیر کے ساتھ۔ اساتذہ جامع اشرف نماز فجر کے بعد حضرت کی قیام گاہ میں جاتے تھے اور حضرت صاحب کو چائے پلاتے تھے، اس محفل میں گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت سرکار کلام نے فرمایا، آج میں نے جو تلاوت کی اس میں فرعون اور حامان کا بھی ذکر آیا۔ اسی ضمن میں حضرت نے پوچھا علماء سے، اچھا بتائیے سب سے پہلے اینٹ کس نے بنائی؟ لوگ تو سکتے میں آ گئے، سب سے پہلے اینٹ کس شخص نے بنائی؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم کو علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے فرعون کے وزیر حامان نے اینٹ بنائی تھی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ جب فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، تو اسی کی تفسیر میں سرکار کلام نے فرمایا، اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے پکی اینٹ حامان نے بنائی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیر پر بھی آپ نظر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے گاہے بگاہے آپ علمی نکات بیان فرماتے تھے۔ حضور سرکار کلام ایک علمی شخصیت کا نام ہے، آپ کے فتاوی سے اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک فتوے کے جواب میں تحریر فرمائی کہ اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو ہے حکم کہ وہ کافر ہے۔ سرکار کلام نے اس کو قرآن کی آیت سے ثابت فرمایا، اور دیکھیے اس قدر نرالے انداز میں ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔
اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو شعور نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے استدلال کا انداز، حضور سرکار کلام کے دلیل دینے کا انداز، ارشاد فرمایا کہ اونچی آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات کرنا یہ گستاخی ہے، اس سے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اعمال کفر سے برباد ہو جائیں گے۔ اعمال کفر سے برباد ہوتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرنا کفر ہے۔ اسے کہتے ہیں حضرات گرامی، اور آپ کو جو کچھ یہ حاصل ہوا تھا یہ نظر سے حاصل ہوا۔ نظر بھی بہت بڑی چیز ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر اچھی نظر لگ جائے تو پھر کیا کہنا؟ اچھی نظر لگ جائے تو کیا کہنا؟ آپ پر حضور اشرفی میاں کی نظر تھی، آپ پر غوث العالم کی نظر تھی، آپ تو 4 محبوبوں کے پالے ہوئے تھے، آپ تو 4 محبوبوں کے پالے ہوئے تھے۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ مخدوم پاک کے آستانے میں، ابھی تو 9 موری کا زمانہ ہے، مخدوم پاک کے آستانے میں آپ بند ہو گئے، خادم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کوئی ہے، اس نے تالا بند کر دیا۔ ادھر اشرفی میاں پریشان ہے، بابو کہاں؟ عالم ربانی مولانا احمد اشرف علیہ الرحمہ پریشان کہاں ہے؟ سب لوگ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں ہے۔ اور جب صبح کو خادم نے دروازہ کھولا، مجاور نے دروازہ کھولا تو دیکھا سرکار کلام موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تک آپ نے بات نہیں کی تھی، گفتگو آپ نہیں کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، مخدوم پاک کے آستانے پہ پوری رات آپ نے گزاری۔ خادم نے پوچھا بابو تم کہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا میں یہیں رہ گیا تھا اور دروازہ تم نے بند کر دیا تھا، رات میں جب سردی لگی تو میں نے مخدوم پاک کی چادر اوڑھ لی۔ غوث العالم نے اپنے چہیتے کو اپنی چادر کے اندر چھپا کر کیا دیا کیا نہیں دیا ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب نکلے تو بات کر رہے ہیں، میرے بابو تو بات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، حضور سرکار کلام حضور اشرفی میاں میں فنا تھے، یاد رکھیے گا۔ اکثر گنگنا کر کے آپ یہ شعر پڑھتے تھے، آپ اکثر یہ کہتے تھے ندانم چیگویم اشرفیم یا اشرفم چیگویم اشرفیم یا اشرفم مبوس این سر پنہانی خدا را۔ کیا کہوں میں اشرفی ہوں یا اشرف ہوں؟ میں کیا کہوں؟ میں اشرفی ہوں یا اشرف ہوں؟ میں کیا کہوں؟ خدا کے لیے ایک راز پنہا ہے، یہ سربستہ راز ہے، اس راز سے پردہ نہ اٹھا، اس راز کو راز رہنے دو۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور
حضور سرکار کلام حضور اشرفی میاں نے سنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس لیے اشرف کا مظہر بن کر چمکے حضور سرکار کلام. کیسے فنا تھے حضور اشرفی میاں پر. حضور سرکار کلام جب اشرفی میاں کے وصال کا وقت آیا تو حضور اشرفی میاں نے اپنے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ فقیر کا وقت آ چکا ہے، آخری وقت آ چکا ہے، اب جسے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے، جسے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے. ہر ایک نے اپنی اپنی طلب سامنے رکھی اور حضور اشرفی میاں نے سب کو اس کی مانگ کے مطابق عطا فرمایا. 2 دن گزر گئے لیکن حضور سرکار کلام نے کچھ نہیں مانگا. حضور اشرفی میاں نے بلایا اور فرمایا بابو 2 دن گزر گئے ہیں، اب تک تم نے کچھ نہیں مانگا، اب تک کچھ نہیں مانگا. حضور سرکار کلام نے بیان فرمایا اور میں نے خود سنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے یہ فرمایا جسے جو مانگنا ہو مانگ لے، تو میں 2 دن تک سوچتا رہا کہ یہ مانگتا ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، اور حضور نے فرمایا ایک ہی چیز مانگو. یہ مانگتا ہوں تو یہ چھوٹ جاتا ہے، یہ مانگتا ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، میں کیا مانگوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا. اشرفی میاں نے طلب فرمایا، پوچھا باپو تم نے اب تک کچھ نہیں مانگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس فکر میں تھا، 2 دنوں تک یہی سوچتا رہا کہ میں کیا مانگوں. آپ نے وعدہ کیا ہے آپ دیں گے تو ایک ہی چیز دیں گے، اور میں یہ مانگتا ہوں تو یہ چیز نہیں ملتی ہے، یہ مانگتا ہوں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے. تو میں سوچتا رہا میں کیا مانگوں. میں آپ سے وعدہ کروانا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ چیز عطا فرمائیں گے جو میں مانگوں گا. حضور اشرفی میاں نے فرمایا فقیر نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے. حضور سرکار کلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی ذات کو آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنے آپ کو دے دیجیے. حضور سرکار کلام کا بیان ہے جیسے ہی میں نے آپ سے یہ کہا حضور اشرفی میاں کا چہرہ سرخ ہو گئے، آپ تو زانوں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ فقیر نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا. جب تم نے مجھ سے مجھ ہی کو مانگا ہے تو اشرفی نے میں اپنے آپ کو تجھے دے دیا. حضرت سرکار کلام کو حضور اشرفی میاں نے اپنی ذات عطا فرمائی، اپنے آپ کو دے دیا. اشرفی میاں میں فنا ہو گئے حضور سرکار کلام. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ بیان فرماتے تھے تو بیان کرنے کے بعد تقریر کے بعد آپ عام طور پر یہ شعر بھی گنگناتے تھے، یہ بھی کہتے تھے میں تیرے جوش طبیعت پہ اشرفی قربان، میں تیرے جوش طبیعت کے اشرفی قربان. بیان کے وقت یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں؟ بیان کے وقت یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں؟ حضور سرکار کلام اشارے میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ زبان تو مختار اشرف کی ہے لیکن اس میں جو کچھ بھی بولی ہے وہ بولی اشرفی میاں کی. رات گرامی دنیا نے دیکھا کہ حضور مخدوم المشائخ جس محفل میں ہوتے تھے، جس مجلس میں ہوتے تھے، آپ میرے مجلس نظر آتے. مشائخ میں تمام مشائخ کے امام نظر آتے تھے، علماء کی جماعت میں ہوتے تھے تو تمام علماء کے مقتدی نظر آتے تھے. حضور مخدوم المشائخ کی سیرت اور آپ کی صورت دونوں حضور اشرفی میاں
کی یاد تازہ کر دینے والی حضور اشرفی میاں نے اپنی ذات عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرکار کلام کی معرفت، آپ کا علم، جو کچھ بھی آپ کو ملا کہ حضور غوث العالم کی بارگاہ سے، حضور اشرفی میاں کے توسل سے، حضرات گرامی ہم سب کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ حضور سرکار کلام کا فیضان اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہدایت دل ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنفس نفیس نظر بھی آ سکتے ہیں۔ اقبال کی زبان میں ماں ترا جویم و تو از دید دور، ماں ترا جویم و تو از دید دور، نے غلط ماں کو و تو اندر حضور۔ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری نگاہوں سے آپ دور ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم ہی اندھے ہیں، آپ تو موجود ہیں۔ ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔